بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عبودیت اور بندگی۔ عبودیت ذات خدا کے سامنے انتہائی تسلیم اور تابعداری کا نام ہے۔ عبودیت ہر میدان میں خداوند عالم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ خدا کے سامنے زندگی کے ہر شعبے اور میدان میں حد درجہ خضوع اور انکساری کا اظہار عبادت اور بندگی کہلاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام تلاوت کیا کرتے تھے مناجات شعبانیہ۔ بار الہ مجھے اپنے مخلوقات سے کٹ جانے اور تو اپنی ذات پاک سے جڑ جانے کا کمال بخش دے۔ خدایا مجھ کو اپنی جانب مکمل انقطاع عطا کر اور میرے دل کی آنکھ کو اس نور سے روشن فرما جو تیرا مشاہدہ کر سکے، تاکہ میری دیدہ بصیرت نور کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی عظمت کے معدن تک جا پہنچے اور ہماری روحیں تیرے مقام قدس کی عزت سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں خدا کی عبادت و بندگی کو ہدف خلقت اور انسانی کمال کی انتہائی بلندی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت کے مطابق انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلوص اور معرفت کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں اس طرح خدا کی عبادت کرے جیسا اس کی عبادت کا حق ہے۔ عبودیت اور بندگی انسان کو خدا سے انتہائی قریب کر کے اسے مقام ربوبیت پر پہنچا دیتی ہے، اسے خدا کی صفات کا مظہر بنا دیتی ہے اور وہ اذن الہی سے عالم تکوین میں تدبیر و تصرف کرنے لگتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کرامات اور غیر معمولی امور سرزد ہونے لگتے ہیں۔ انسان عبودیت کے اثر سے خدا کی طرح بن جاتا ہے۔ استاد شہید مطہری کے بقول بندے کو یہ سیر و مقام 5 مراحل میں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، بندگی کے سائے میں انسان اپنے نفس پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اسی مرحلے کے بعد انسان اس قدر قوی بن جاتا ہے کہ اس کا نفس طاقتور ہو کر گناہوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی قوت پا لیتا ہے۔ نمبر 3، اس مرحلے کے بعد بہت سے امور میں روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اس مرحلے کے بعد روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے اور بدن ہر لحاظ سے روح کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ 5ویں مرحلے میں انسان اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ مانا اپنے بدن سے باہر کی اشیاء پر بھی اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اولیاء الہی جن سے معجزے کرامات اور عالم تکوین میں تصرف جو خداوند عالم سے مخصوص کاموں میں سے ہیں، اس شخص سے بھی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ خدا کے یہ ممتاز بندے خوف الہی میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی خوف خدا ان سے دور نہیں ہوتا۔ خوف کی معنی باطنی ڈر اور وحشت ہے، لہذا خوف خدا کی معنی اللہ رب العزت کی ذات پاک سے ڈر اور وحشت نہیں بلکہ اس کے معنی اس کے قانون اور اس کی عدالت سے ڈرنا ہے۔ خوف خدا پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان عدل الہی کے پیمانے پر اپنے اعمال کا وزن کرے، لہذا خوف کے معنی ان سزاؤں کو ناگوار سمجھنا ہے جو گناہ اور خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید انبیاء الہی کا تعارف بشیر و نذیر کی حیثیت سے کراتا ہے، یعنی یہ ہستیاں انسانوں کو رحمت الہی، بہشت اور بے پایاں اجر و ثواب کی نوید بھی دیتی ہیں اور انہیں خبردار کرتے ہوئے گناہ کے خطرناک انجام سے
متنبع بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کی یہ دو صفات اس بات کی ترجمان ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے بین بین زندگی بسر کرے، خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اس سے خوف بھی کھائے۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو اپنا لے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے باعث خطر ہے، کیونکہ اگر وہ صرف رحمت الہی کا امیدوار رہا تو دھوکے میں پڑ جائے گا اور خدا کی رحمت واسعہ کی امید پر ہر گناہ میں ہاتھ رنگنے لگے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ صرف خوف زدہ رہا تو نا امیدی میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ حالت انسان کو آگے بڑھنے کی امنگ ختم کر کے اس کی پیش رفت کو روک دے گی۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار نے فرمایا ہے کہ مومن خوف اور رجا امید کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے اور اس میں یہ دونوں خصوصیات مساوی طور پر پائی جاتی ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق نے کتاب خصال میں قرآن کریم کی روشنی میں خوف کو 5 اقسام میں قرار دیا ہے اور ان میں سے ہر قسم کے لیے ایک آیت کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 اقسام درج ذیل ہیں: نمبر 1 خوف، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 وجل، نمبر 4 رہبت، نمبر 5 ہیبت۔ نمبر 5 ہیبت۔ شہود کے حق کی وجہ سے خدا کی لامتناہی، شکوہ و عظمت سے خوف و ہراس کا نام ہے۔ جو شخص خوف کے جس مرتبے کا حامل ہو اسی کی مناسبت سے مقام حاصل کرتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، خوف خدا سے رونا رحمت الہی کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے۔ بار الہ مجھے اپنی بارگاہ میں ایسا خائف بنا دے کہ میں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔